جنوبی سویڈن کے شہر شوبو میں واقع اسکول میں جب بچے صبح اسکول میں آتے ہیں تو انہیں اپنا اپنا موبائل فون اسکول انتظامیہ کو جمع کرانا ہوتا ہے۔ سویڈن میں چوتھی جماعت کے بچوں کے پاس اپنا ذاتی موبائل فون ہونا ایک عام سی بات ہے۔ آج پہلی کلاس میتھ کی ہے۔ ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو ایک سرپرائز دینا ہے۔ آج آپ کو پہلی مرتبہ میتھ کی کتاب دی جائے گی، اسے تفصیل سے پڑھیں، یہ بالکل نئی کتاب ہے۔ یہ بچے یہاں گزشتہ 4 برسوں سے لیپ ٹاپ پر ہی میتھ پڑھتے رہے ہیں۔ یہ کتاب ان کے لیے ایک عجیب چیز ہے۔ اس بچی کے مطابق لیپ ٹاپ کے مقابلے میں اس کتاب میں زیادہ تفصیل ہے۔ سوالات کو خود پڑھنا ایک مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے تو لیپ ٹاپ خود ہی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ اس بچے کے مطابق کتابیں بہتر ہیں کیونکہ کمپیوٹر اکثر فریز ہو جاتے ہیں، لیکن اس بچے کو ہاتھ سے لکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ حقیقی صفحات کا تجربہ کرنا، انہیں الٹنا پلٹنا، اب سویڈن کے زیادہ تر اسکولوں میں ایسا ہی ہوگا۔ وہاں کتابوں، کاپیوں اور پینسلز کی واپسی ہو رہی ہے۔ سویڈن کی ایجوکیشن منسٹری نے 5 سال قبل پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے بھی لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل ٹولز تجویز کر دیے تھے۔ اسکول ٹیچرز جینٹ ویلبرگ کا کہنا ہے کہ پڑھائی کے لیے مکمل طور پر ان ٹولز پر انحصار درست نہیں۔ بچے ریڈنگ میں سست ہو چکے ہیں، ان کا الفاظ کا ذخیرہ بھی مختصر ہے، ان کی فہم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سویڈن کا ایجوکیشن نظام ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن پالیسی یکساں نہیں، یعنی بہت سے اسکولوں میں ڈیجیٹلائزڈ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ سویڈن کے قدامت پسند وزیر اعظم اولف کرسچن روایتی نظام تعلیم کے حق میں ہیں۔ انہوں نے ریڈنگ کے ایک مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں کے لیے ایک ایونٹ بھی منعقد کیا۔ اسکولوں کی منسٹر لوئٹا اوڈہم بھی اس بات سے متفق ہیں۔ اس سال سویڈش حکومت 60 ملین یورو کی کتابیں خریدے گی۔ میرے خیال میں سویڈن میں اعلیٰ حکام ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے ٹیچرز اسکولوں میں ڈیجیٹلائزیشن کے خلاف ہیں، لیکن ان کی بات نہ سنی گئی۔ میرے خیال میں ایسے ڈیجیٹل ٹولز بڑی عمر کے بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ دیر کے لیے اسکرین کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سویڈش حکومت سنجیدگی سے ایجوکیشن گائیڈ لائنز پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ آج ہم نہیں چاہتی کہ چھوٹے بچے اسکرینوں کے سامنے زیادہ وقت گزاریں۔ والدین بھی سمجھتے ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ کتابوں سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس طرح بچے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں کو پڑھائی یا ٹیسٹ کی تیاری کی خاطر صرف کوئی ڈیجیٹل لنک دے دینا مناسب نہیں۔ لافسٹٹ اسکول میں جغرافیہ کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ اب بچوں کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے۔ وہ سویڈن اور اس کے شہروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلاس میں ڈیجیٹل ٹولز کتنے استعمال کرنا چاہیے، اس بارے میں اب ٹیچرز کی رائے بھی لی جائے گی۔ فیوچر ڈیجیٹل ہی ہے، اس لیے ہمیں بچوں کو ان کا استعمال سکھانا ہے۔ میں روایتی اور ڈیجیٹل تعلیم کے مابین توازن چاہتی ہوں۔ بچے اب لیپ ٹاپ کے استعمال کے ساتھ کتابوں سے بھی استفادہ کرنے لگے ہیں۔ اگر ڈیجیٹل ٹول میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر کتاب اٹھا لاتے ہیں۔